تدوین القرآن المجید کتاب سے بتایا تھا ہم آپ کو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آپ کی سورہ مائدہ کی آیت ہے. اليوم اکملت لکم, اليوم ٹوڈے, آج, اکملت آئی کمپلیٹڈ, میں مکمل کر دوں. اليوم اکملت لکم, فضی تمہارے لیے, دینکم یور ریلیجن, تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, پھر ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ, اتممت, آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے, مکمل کر دیا تم پر, نعمتی, میری نعمتوں کو, تمام نعمتوں کو میں نے تم پر مکمل کر دیا ہے. قرآن مکمل نعمت ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, رضیت, میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین اور آپ کے اس سے دونوں چیزوں سے جب راضی ہو گئے, یہ جب کمپلیٹ ہو گیا اس میں یہ چیز, تو اب اس میں اور کوئی چیز اب زیادتی ہونے والی, کرنے والی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا, کرنے والے کرتے ہیں, جب دین مکمل ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی, تو اب اس میں کوئی چیز کو ایڈ کرنا یہ بدعت ہے. اور یہی آیت کے بیس پر غیر مخلدین اہل حدیث یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے, عبادت اللہ تعالیٰ کی طریقہ مصطفیٰ کا, وہ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں گے ہم مصطفیٰ کے طریقے پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو پھر جب یہ ہے تو پھر یہ جتنے ائمہ ہیں مجتہدین, امام اعظم, امام شافعی, ان کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا؟ جب دین مکمل ہو گیا, اسلام سارے کے سارے باتیں دے گیا, تو پھر ان کی حنفی بول لینا, اپنے آپ کو شافعی مالکی یہ بولنے کہاں ہے؟ اپنے آپ کو بولو محمدی بولو, حنفی شافعی کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں جواب ان کی بات معقول دکھ رہی ہے, معقول مطلب ایکسیپٹ کرنے والی, قبول کی جانے والی بات دکھ رہی ہے, لیکن وہ گمراہی ہے. کیا ہے گمراہی ہے؟ ضلالت ہے, گمراہی ہے. جس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دین کو مکمل کر دیے, اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو, اسکالرز سے, علماء سے پوچھو. تو علماء جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا طریقہ ہے. اب امام اعظم امام شافعی یہ علماء جو ہیں نا, یہ بڑے بڑے عالم اور سب سے بڑے درجے کے ہیں. ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں, امام اعظم کو, اس لیے اب حنفی رہ جاتے, سنی حنفی. تو ہم یہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہے, جو سمجھ بولتے تھے دین تو مکمل ہو گیا, اللہ کی عبادت کرنا چاہیے رسول اللہ کے طریقے پہ, تو طریقہ تو حضور کا ہونا, یہ امام اعظم کے طریقے پہ چلنے کا کیا, یہ بولتے. تو ہم دوسری آیت سے اس کا جواب دیتے, عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی, طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا, لیکن وہ طریقہ کیسا ہے, وہ بتانے والا کون, سمجھانے والا کون؟ کیونکہ طریقے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہیں, کئی طریقے ہیں آپ کے, سمجھانا کون ہے؟
ایکسپرٹس کے پاس آنا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر, پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. تو ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرے اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے, ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. صرف کتاب اگر کافی ہو جاتی, پڑھانے والا رہ جاتا, تو پڑھنے والا اپنے اپنے اس سے کیا کہ سمجھتے بیٹھتا تھا. تو یہ مجتہدین کی ضرورت ہے, ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. یہ ایکسپرٹس یہ قرآن حدیث کی کو بیس بنا کر, بنیاد بنا کر اس کا سلوشن, اس کا حل دیتے. دین مکمل ہو گیا. دین میں کوئی چیز اب نہیں ڈالنا بدعت ہے. تو یہ آیت کے بیس پر, وہ حدیث یہ آیت کے بیس پر حدیث یہی بولتے ہیں کہ 12ویں منانا, 11ویں کرنا, عرس منانا, تمام کی تمام بدعتیں ہیں. دین میں سب سارے چیزوں کو ایڈ کرنا بدعت ہے, گمراہی ہے, جہنم میں لے جاتا ہے انسان کی. یہ تمام چیزیں پورے وہ کرتے رہتے. تو میں اس سے پہلے بھی کلاس میں بول دیا, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دین میں کوئی بھی چیز کو ایڈ کرنا یقیناً بدعت ہے, حضور کا فرمان ہے. تو اس سے مراد جو ہے, اس کا مطلب سمجھانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے, سمجھانے والے کون ہے؟ میرے گھر تو گئے تم آپ بولے تو کیا وہ چیز فائنل ہو جاتی ہے. اس کو سمجھانے والے, اس کو سمجھنے والے, جو اسلام کی مین پلرس ہے اسلام کے اسکالرس لوگ, جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا, دین کو, نالج کو آگے بڑھایا ہے. اس کا مطلب یہ بولتے کہ ہر نیا عقیدہ بدعت ہے, ہر نیا کام بدعت ہے, ہر نیا عقیدہ. کام پریکٹیکل بولتے ہیں, اور عقیدہ جو ہے نا, عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدہ ماننے سے تعلق رکھتا. ہر نیا عقیدہ بدعت ہے. اب عقیدہ سے مراد کوئی بھی چیز کے تعلق سے, جیسے بول رہے ہیں کوا گھر پہ آیا, کہاں کا کر رہا, مہمان آتے ہوں گے, یہ جو عقیدے بنا رہے ہیں. تمہیں جھاڑو دے دینا, جھاڑو دیتے ایسا ہوتا, یہ عقیدہ بنا لے رہے ہیں. گھر ایسا رہنا, واسطوں کے حساب سے رہنا, واسطوں سے نہیں رہا تو گھر ایسا ہوتا, یہ ہے عقیدہ. آج بس سمجھنا پہ ہوگا, اس کو بولتے برے عقیدے, غلط سوچ. ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے بولے علماء. اس کا مطلب ہر نیا کام نہیں. تو دین تو مکمل ہو گیا, یقیناً ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام سے انسان کو دور کرنے والی نہیں ہے, بلکہ اسلام کی قریب کرنے والی ہی چیزیں ہیں. اصل یہ تمام چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی. طریقہ الگ الگ ہو گیا, طریقہ نیا ہو گیا, کام وہی ہے, کام وہی ہے, طریقہ نیا نیا ہو گیا. ایصال ثواب حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا, حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا. اب کے زمانے میں طریقہ کیا ہو گیا, 4 لوگوں کو بلانا, کھانا کھلانا, اس کے ساتھ قرآن میں پڑھ لینا, درود شریف, آیت کریمہ, جو بھی ہے ایسی چیز ہے, یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا جا رہا ہے. دین کو فکس کیا جا رہا تاکہ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فرصت پا کر دین میں شریک ہو سکے. وہی دہم چہلم برسی کے نام پہ یا بزرگان دین کے نام پر ہو تو اس کو نیاز بولتے ہیں, حالانکہ وہ بھی ایصال ثواب ہی ہوتا. اب بولتے نیاز بولتے ہیں. نیاز اور ایصال ثواب یہ دونوں ایک ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اب ایصال ثواب ہم مسلمانوں کے لیے کرتے, بزرگان دین کے لیے ہم کو ایصال ثواب کی ان کو حاجت نہیں ہے نا. ہم ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں, نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے ایصال ثوابوں کے محتاج نہیں ہیں. وہ خود اپنے بیس پر اللہ کی توفیق سے, اللہ کی کرم سے بہت بڑے مقامات پر فائز ہے اولیاء اللہ, بہت بڑے مقامات پر. تو بادشاہ کو ہم کیا گفٹ کریں گے ہم, لیکن ہم تحفے پیش کر کے چاہنے والوں میں ان کا نام, ان کے چاہنے والوں میں ہمارا نام رہے, اس لیے ہم نیاز کرتے ہیں.
نیاز 11ویں کر کے نہ غوث پاک پر نہ چھٹی کر کے اپنے علی نواز پر احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ کا احسان کر رہے ہیں کہ خریداروں میں چاہنے والوں میں ہمارا نام آ جائے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے میں حضور مناتے تھے، طریقہ الگ ہو گیا آج، سوچ وہی ہے، عقیدہ وہی ہے، عقیدہ ہمارا پرانا ہی ہے، کیا حضور کی پیدائش کا خوشی منانے کے طریقے الگ الگ ہو گئے، جیسے آج کے زمانے میں سیلیبریشن کے طریقے الگ الگ نہیں ہوئے، منانے کی کیسے کیسے طریقوں سے لوگ خوشیاں منا لیتے ہیں۔ تو طریقہ نیا ہونے سے وہ کام ادھر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اصل کو دیکھتے، وہ اصل میں اسلام میں ہے کیا، اسلام کی ویو سے، اسلام کی نظر سے وہ چیز ہے کیا، جائز ہے ناجائز، اصل مین چیز وہ دیکھا جاتا، وہ جائز ہے اس کو طریقے سے۔ اب جو مثال ہے بھائی، دودھ ہے، اصل چیز ہے دودھ ناجائز ہے جائز ہے حلال ہے، اب اس کو آپ کھیر بنا کے پی رہے ہیں تو بھی جائز ہے، کسٹرڈ کے میٹھے میں ڈال کے بنا کے پی رہے ہیں تو بھی جائز ہے، اس کو پھوڑ کے خلاقن، دودھ کو پھوڑ لے کے خلاقن بنا کے کھا رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، اصل کو دیکھا جاتا، اب اس کو طریقے کو الگ الگ کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ جائز ہے، اصل چیز کیا ہے وہ دیکھتے۔ پگ حرام ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اب اس کو کوئی دوا میں ڈال کے بنا رہا اور انجیکشن بنا رہا، تو اب کیا دیکھیں گے، اصل اس میں ہے خنزیر، پگ، اس کی چربی یا کوئی بھی چیز وہ حرام ہے، اور انجیکشن بھی حرام ہے، وہ حرام ہے تو دوا بھی حرام ہے، ایسا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پیر کے دن کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اس میں روزہ رکھتے تھے، تو خوشی کا اظہار کی حدیث سے ثابت ہے، اور خوشی منانے میں کمی زیادتی اس کے طریقے طور بالکل جائز ہے۔ تو لوگ جو بولتے دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، پورے بدعتیاں یا مسلمیاں بدعتیاں ہوتے جو بول رہے ہیں ان کی سوچ چھوٹی سوچ ہے، چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں۔ اسلام کا تو وائڈ ہے، کشادہ مذہب ہے ہمارا، دین میں ہمارے تنگی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، چھوٹے مائنڈ کے لوگ ایسی باتیں کرنے والے، دین وائڈ ہے، کشادہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو فرمایا، نہیں جاننے والوں سے جو ہے جاننے والوں سے پوچھو، تو جاننے والے اب جو بتائیں گے کیا رہے گا وہ فائنل رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو جاننے والے ان سے پوچھو۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، اگر تم نہیں جانتے تو حدیث پڑھو کہ کیفیت پڑھا ہے، یہ آیت کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا، پوچھو، سوال کرو، اہل ذکر سے مراد وہاں پر آپ کے اسکالرس علماء ہیں، علماء سے پوچھو، کیوں فرمایا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو، کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھ کے پڑھو، حدیث پڑھ کے پڑھو، کیوں نہیں پڑھو؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم تو بول گی ساری چیزیں، لیکن لوگوں کو بولے اگر پڑھو تو ایک کا ایک سمجھ لیتے ہیں، لوگ ایک کا ایک سمجھ لیتے ہیں، اس لیے جو جاننے والے وہ لوگ بتاتے، تو ہم یہی کرتے، امام اعظم کو فالو کر کے ہم وہی کرتے، قرآن کی اصلاحات پر عمل کرتے، انہوں نے سمجھا ہے ہم آپ کو۔ بھائی آپ اس سال کالج میں پڑھتے ہیں، ڈگری کالج میں، آپ کچھ یہاں کے سرٹیفکیٹ ملتا، ہم ڈگری پاس ہو گئے، کالج کون سا ہوتا ہے سر ڈگری ملتی ہے، ایک لیول رہتا ہے آپ کو، ایک پہچان کے طور پہ یہ کالج سے آپ کمپلیٹ کیا بولتے ہیں، دوسرے کالج والے دوسرے کالج سے شناخت کے لیے پہچان گئے، لیکن کام پڑھائی بکس تو وہی پڑھے نا، تھوڑا بہت 19-20 سے ہوگی ادھر ادھر بتاؤں گا، لیکن بکس تو وہی پڑھے، ایجوکیشن تعلیم تو وہی ہے نا، جو کلاس میں جو ہے ابھی کام والے وہ جو سبجیکٹ ہے وہی رہیں گے، بی ایس سی والے وہ جو رہیں گے وہی رہیں گے، نہیں دوسرے کالج بھی وہی ہے، جب کسی کا کم زیادہ کسی کا کچھ ہوا تو مثال سمجھانے کے لیے کام تو سب پڑھائی تو وہی کر رہے ہیں نا، سب
وہی کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم امام اعظم کو فالو کر کے وہ کالج ہے بولے سب وہ یونیورسٹی میں ہم پڑھے ہو, وہ یونیورسٹی میں پڑھے لیکن بکس تو اسی کی پڑھے, سلیبس اللہ کے رسول ہی کا پڑھے. بس ماسٹر ہمارے سر ہمارے امام اعظم یہ بولتے ہیں اتنا ہی. نفی ہے حیدرآباد میں رہنے والے حیدرآبادی بولتے ہیں, ورنگل میں رہنے والے ورنگلی بولتے ہیں. تو ورنگلی حیدرآبادی ہونے سے کیا انسان میں کہلاتا بس شناخت کے لیے پہچان کے لیے آئی ڈی کے لیے یہاں کے ہیں بولے ہے تو انسان ہی ایسے. تو یہ آیت کو لے کے لوگ جو گمراہ کہلاتے ہیں وہ لوگ کم علم ہے, وہ جو ایسے باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر دیا, دین کو مکمل ہونے کے بعد تو پھر یہ آیت سامنے رہنے کے بعد قرآن کو جمع کیوں کیا گیا, قرآن کو جمع کیوں کیا گیا. قرآن کو جمع کرنا ہے تو دین کا کام ہے, دین کا حصہ ہے. جب قرآن مکمل ہو گیا ساری چیزیں دین پورا مکمل ہو گیا, کوئی چیز کو ایڈ کرنے کا نہیں ہے. تو نماز کے ٹائمنگس کو فکس کر دیے گئے آج کے زمانے میں. 5 بجے فجر کی اذان, 5:30 کو جماعت, 5 پھر اس کا چند دنوں کے بعد 5:10 کو اذان, 5:40 کو جماعت, پھر چند دنوں کے بعد 5:30 کو اذان, 6 بجے جماعت. یہ ٹائمنگ کئی پورے کر رہے ہیں, فکس کئی کر رہے ہیں. مسجد میں ٹائم ٹیبل کیوں لگایا گیا؟ تو دنیا کے کالج اسکول کے ٹائم ٹیبل تو بول سکتے ہیں دنیا کا سسٹم کے حساب سے چلنا پڑتا. ٹھیک ہے اوکے, یہ نماز تو دنیا کا سسٹم نہیں ہوتا نا, یہ دین کا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز کو ٹائم فکس کرے تھے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ٹائمنگس ہر ایک کے ٹائمنگ سے رکھا. فجر کی نماز کا ٹائم یہاں سے یہاں تک, ظہر کے یہاں سے یہاں تک. لیکن یہ وہ ٹائمنگس میں وہ ٹائم سیٹ کرنا, فٹ کرنا, آپ کے فکس کرنا, یہ کہاں پر ہے؟ مثال کے طور پہ زوال کے بعد 12:30 پونے 1 سے لے کر تقریباً 4 بجے تک زمانے کے حساب سے, سیزن کے حساب سے. اب اثر کی نماز کا ٹائم اگر 5 بجے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اگر 5:15 کو اسٹارٹ ہو رہا ہے تو 5 بجے تک ہوئے گا. تو تقریباً 12:30 پونے 1 سے 5 بجے تک ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. یہ ٹائم ہے قرآن کے حساب سے. لیکن وہ ٹائم میں پونے 1 سے 5:30 کے اس میں بیچ میں یہ ٹائم فکس کرنا کہ 1 بجے اذان, 1:30 بجے جماعت, 1:30 بجے کا کاٹے پہ ظہر کی نماز جو عام طور پہ ہوتی ہے مساجد میں, دوسرے ٹائم میں اتنی ہوتی 1:20 1:15 ہوتی ہے, 2 بجے بھی ہوتی ہے. لیکن زیادہ میجارٹی ہوتی ہے, پرسنٹیج کی بات کریں تو 1:30 بجے زیادہ ہوتی ہے ظہر کی نماز. تو یہ فکس کرنا کہاں پر ہے؟ یہ فکس کریے. ایک مثال ذرا سا, بہت سے مثال ہے, یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو دین کا حصہ ہے نا. پھر دن میں ایڈ کرے جیسی بات ہوگی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرے ایسا. تو جو بھی چیز عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یوزفل ہو, فائدے مند ہو, سہولت کے لیے ہو, وہ چیز اسلام میں جائز ہے. آئی بات سمجھ میں یہ ہے فائدہ. اگر ایسا رہتا, اگر اس چیز کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کو جمع نہیں کرتے تھے. نہیں یہ کام بدعت ہے نہیں کرتے, بلکہ ویسے پتوں میں رہنے دیتے تھے. چلو وہ معلوم تھا وہ حدیث کا مطلب کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا دین کو مکمل کر دیا, اس سے کوئی چیز کو آپ ایڈ کرنے نہیں آ سکتا, وہ نہیں سکتا. نہیں سمجھتے آیتوں کو تو قرآن کو اگر جمع ہی نہیں کرتے تھے, آیت کو سمجھتے تھے اس کا مطلب کیا ہے, اور کل بدعت ضلالہ کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں. سمجھے اس لیے وہ کیا کرے, عبادت کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے پیارے بھی جو رکھے اللہ کی عبادت کون سی ہے بول کر اس کو ادا کرنے کے لیے, اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی سہولت اگر اختیار کرنا ہے تو سہولت اختیار کرنا اسلام میں جائز ہے. حالانکہ وہ سہولت نیا ہوگا, بدعت ہوگا, لیکن بدعت میں 2 ٹائپ سے, ایک بری ہے ایک اچھی ہے. ایک بری ہے اچھی بدعت ہے. جو عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے فائدے مند اور سہولت کے لیے ہو وہ چیز اسلام میں جائز ہے. یہ فائدہ ہے, کلیہ ہے. یہ میں اپنا اوپینین نہیں بول رہا ہوں, بلکہ علماء اس کو سمجھائے اس کو بات کرو. جو جن کی کتابیں پڑھ کے اور لوگ عالم بنتے, اسکالرس بنتے, عالم فاضل بنتے, وہ لوگ یہ پورے رولس کنڈیشن جو ہے نا, یہ قواعد یہ سلیقے سے ہے, اس کو پڑھ کر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اچھی بدعت بھی ہے, بری بدعت بھی ہے. اچھی بدعت وہ ہے
جو اسلام کی خرید کرے انسان کو اسلام کی خرید کرے تو قرآن اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو نماز کا ٹائم فکس کرنے سے فائدہ ہی ہو گیا. لوگ مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ ہوگی, ورنہ امام صاحب کی مرضی جب آ کے مسئلے پہ ٹھہر کے نماز پڑھانا شروع کر دی. کوئی 20 کو آ کے رہتا, کوئی 35 کو آ کے رہتا, پورا 35 کو والے کو نماز چھوڑ جاتی, نماز چھوڑ جاتی. 20 کو والے کو خالی انتظار کرتا ہے. کبھی امام صاحب کی مرضی ہوتی تھی, کب نماز کو ڈھا لینے کی وجہ وہ ایک پریشان رہتا. ٹائم فکس کر دیے گا, سیٹ کر دیے گا, لوگ آتے اپنے ٹائم پہ, وہ ٹائم پہ آ کے اپنا کام چلے جاتے ہیں. دوسرے کاموں میں مصروف رہتے, دنیا کے کام میں برابر ہو جاتے ہیں, دین کے کام میں برابر ہو جاتے ہیں. سسٹمیٹک بات ہے, بول کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب عید کا اعلان کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدائی وقت میں عید کی نماز ادا کر لیتے تھے, اسٹارٹنگ میں چلا کر لیتے تھے. تو ٹائم ہو گیا, اس کو کل انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا, تو عید کی نماز کا بھی ٹائم فکس نہیں دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرے, پھر آج ایک دن پہ نماز کرنا کیا ہے؟ سہولت کے لیے, آسانی کے لیے. اسلام کے عمل ہے, عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عید کی نماز ادا کر دیں, اس کی سہولت آسان ہے. ٹائم فکس کر دی, اس ٹائم سے پانی نہاتا, کپڑے اس طریقے کے لیے تیار ہو کے رہتا ہوں. ایسا تو ایسا ثواب تمام کی تمام جو سنی مسلمان کرتے ہیں پورے عبادت کی کام کرتے دیکھیے. میلاد النبی کو اگر لے لیں تو اب یہ دماغ میں مت رکھیے کہ روڈوں پہ ناچ نہ کرنا, نہیں. میلاد کیا ہے؟ پیارے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار, کہ وہ نبی ہم کو ملے جن کی وجہ سے ہم کو اسلام ملا. تو ایک معنی میں انڈائریکٹ کیا ہے ہمیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی, اسلام کی خوشی کی وجہ سے ہم جو مسلمان ہیں حضور کی وجہ سے وہ نبی آئے, وہ اتنا ہم کو نعمت ملی, باڈی آف اللہ, اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا, اور اس پر خوشی کا اظہار ہے. خوش کس طرح ہو رہے ہیں, کس طرح ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے آپ کے اسلام پہ ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے دین پر ہو رہے ہیں, ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو خوشی ہو رہے ہیں. رزلٹ پیش ہے, رزلٹ یہ ہے کہ مسلمان ہونے پر خوشی ہو رہی ہے. لیکن ڈیپ میں گیا تو ڈیپ میں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور ہے, پیارے نبی پیدا ہوئے, پیارے نبی کے آنے کی وجہ سے پیارے نبی ہم کو تمام یہ چیزیں دیے, رمضان روزے یہ ABCD پورا اور دیے ان کے ہم کے ملے, اس پر خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ قرآن کی آیت سے چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو, اللہ کی نعمتوں کا کرو, چرچا کرو, ذکر کرو. اللہ تعالیٰ تم کو جو نعمت دیں گے اس کا اظہار کرو. قرآن میں فحدث, اس کو بیان کرو. تو میلاد النبی یہی درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے اظہار میں انسان کیا کرتا ہے؟ اچھا پکاتا, اچھے کپڑے پہنتا, گھر کو صاف رکھتا. خوشی کے موقع پہ جو انسان کرتا اس کی لمٹ نہیں رہتی, لمٹ نہیں رہتی, اتنا خرچہ کرنا اتنا خرچہ کرنا, اس اپنے اپنے حساب سے خرچہ فکس نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے کرنا 15 روپے 20 روپے 100 روپے 500 روپے نہیں, کہ بریانی لا کے کھا لیتا. خوشی ہے, خود کھانا اپنے عیال کو کھلانا صدقہ ہے. معلوم کو خود کھانا کھا کے انسان کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہوتا ہے, اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہا ہوں. اپنے اہل عیال اپنے فیملی ممبرس کو کھلانا صدقہ, سب سے بڑا صدقہ ہے اپنے فیملی میں کھلانا. سب سے ایک فقیر کو کھانا دینا کا جو ثواب ملتا ہے اس سے بڑھ کر ثواب اپنی فیملی کو کھلانے کو ملتا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے کوئی بولا تو بتائیں گا نا. سب سے بڑا صدقہ کیا ہے معلوم؟ اپنے گھر والوں کو, اپنے بیٹے بیٹیوں کو, اپنی بیوی کو کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے. سب سے بڑا جو ثواب ہے فقیر کو کھلانے سے زیادہ, باہر کے پڑوسی کو کھلانے سے زیادہ اپنی فیملی کو کھلانا زیادہ ثواب ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں یہ کھلانے ثواب نہیں ملتا, نہیں. ثوابوں میں اگر سامنے سب کو سامنے رہے تو سب سے زیادہ ثواب افضل صدقہ حضور یہ کرنا ہے. تم کیا کر رہے ہیں؟ ثواب کی کام کر رہے ہیں, وہ کیا غلط ہو رہا؟ اصل مین جو چیز ہے یہ ہے. اسی طرح درود پاک کی محفل ہوگی,
اور آپ کے صلاۃ السلام کی محفل ہوتی مجلس ہوتی. یہ قرآن آپ کے اللہ کے کلام میں حکم ہے. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اللہ کے نبی پر کثرت سے ضرور سلام پڑھو. تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں میلاد میں، میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، اردو کی بات خالی بس منہ کو اٹھا کے بول دیا ہو جاتا ہے. پیچھے دلیل اصل یہ دیکھو، مقصد دیکھو، نیت دیکھو. ہر کام کی نیت ہوگی نہیں کام کرنے کے لیے. اب یہ جو کام کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی نیت کیا ہے؟ نیت کیوں نہیں دیکھتے؟ تو نیت انسان کی یہ ہے کہ کسی بھی کرنے والے کی نیت یہ ہوتی کچھ بھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو حکم دیا نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کر کے قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کی آیت پر عمل کر رہے ہیں. تو شرک بدعت کی کام نہیں کرے. شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھنا شرک ہوتا ہے. بدعت اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے تعلق سے نام لے کے بولے یہ کام نہیں کرنا، تو تب جا کے ناجائز حرام میں کوئی اور زمرے میں آتا ہو، کوئی اور لسٹ میں آتا ہو. لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایوری منڈے روزہ رکھتے ہیں. تو قرآن کو جمع کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی حضرت جامع القرآن ہے، اس قرآن کو جمع کریں گے، لوگوں کی خیرات کے لے کر ہے. اور حضرت یہ ازواج کون خلفاء راشدین کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جو قرآن پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، ہر جگہ پھیل گیا. اجمی لوگ بھی تھے. اجمی مطلب جن کی لینگویج عربی نہیں ہے ان کو اعجمی بولتے ہیں. جن کی مدر لینگویج عربی ہے ان کو عربی بولتے ہیں. عرب کے لوگ، عربستان کے لوگ عربی لوگ جو بولتے ہیں ان کو، اور جن کی لینگویج عربی نہیں ان کو اعجمی لوگ بولتے ہیں. اعجمی کیا بولتے ہیں؟ اعجمی. تو ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی، زبان میں زیر میں پیش نہیں، یہ نہیں ہونے. پھر بادشاہ گزرا، حجاج بھی نہیں سن، بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا. کئی لوگوں کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل عام کرا. ایسا کو پڑھنے میں آتا ہوں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا ان کا. خود بدماش ظالم بول سمجھنا پورے ظلم پورے گناہ آ جاتے، ظالم بول کے پوری چیزیں آ جاتی. ظالم بادشاہ تھا، لیکن انہوں نے کام اچھا کیا کرا. تو زبر، زیر، پیش، اعراب، مد، فل اسٹاپ، یہ پوری چیزوں نے قرآن میں لگایا. وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن انہوں نے ایک کام اچھا ہی کر کے گیا ہو. زبر زیر پیش لگا سنا لو تب بولنا ہے ہمت کسی کو. اور وہ تو قرآن خلفاء راشدین جمع کرے، وہ کرے، وہاں پر بولی خود کا کسی کی ہمت نہیں ہے منہ کھلنے کی. یہ قرآن میں پڑھنے سے بھی بدعت ہے بلکہ بولنے کی. کئی کو خلفاء راشدین کرے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہ صحابہ کرام کرے نا. یہاں اگر کچھ بولے تو ایمان خراب ہوتا. تو ایمان میں مطلب کیا بولے تو دین کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بڑھ کے یہ لوگ سمجھنے والے. ایسی بات نہیں آتی تھی، کوئی بھی ان کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی. لیکن ہر مل کے بولتے تھے کیونکہ وہ تو صحابہ ہے، صحابہ میں سب سے ٹاپ کے. بعد الانبیاء بھی تحقیق ہے ابو بکر، پھر ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. نہیں وہاں پر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. بدعت کرے، بدعت کرے، بہت اب دیکھیں گے بدعت کرے وہ لوگ بول کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، پھر وہاں زبان کھولے دو. اس کے تعلق سے میں سمجھو کے بعد وہ آرام سے ٹائم وقت ہو گیا. اس کو پھر آپ ان شاء اللہ کر بولتا ہوں. ٹھیک ہے.